حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ان کا علم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ وہ رات ہے جس رات میں ہم حکمت والے فیصلے فرماتے ہیں۔ بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ان آیات سے مراد شب برات ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کئی گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ان کا علم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آگے فرمایا والکتاب المبین، اور روشن کتاب، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، فرمایا بے شک ہم نے اس کو نازل کیا مبارک رات میں، انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے، فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا یہ وہ رات ہے جس رات میں ہم حکمت والے فیصلے فرماتے ہیں۔ عزیز دوستوں، ان آیات کی روشنی میں مفسرین کرام کا جمہور موقف شب قدر ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ان آیات سے مراد شب قدر کی رات ہے، لیکن بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ان آیات سے مراد شب برات ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اور حدیث پاک میں شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، اس کو میں رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے گناہوں کی مغفرت کروں، اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مصیبت میں نجات مانگنے والا، نجات طلب کرنے والا، میں اس کو مصیبت سے نجات دوں۔ عزیز دوستوں، فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے بستر پر نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کے لیے بستر سے باہر نکلی، میں نے لحاف اوڑھا اور میں بستر سے باہر آئی، اپنے حجرے سے باہر آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے جو نقش تھے ان کو دیکھ کر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں چل پڑی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں نوافل ادا کر رہے تھے اور دراز سجدے فرما رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، سجدہ کر کے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کئی گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ عظمت ہے۔ اس رات میں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ عزیز دوستوں، یہ وہ رات ہے جس رات کو ہم ضائع نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں
اور بلکہ ہر رات ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنی چاہیے، لیکن خصوصاً جو خاص راتیں ہیں، شب برات، شب قدر، شب معراج، یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل اپنے بندوں پر عنایت فرماتا ہے، اور اس رات میں حکمت والے فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی اس رات میں جو مسلمان ہیں ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لائے جاتے ہیں، اور اس سال سے اگلے سال تک، یعنی شعبان کی 15ویں رات سے لے کر اگلے شعبان تک کس مسلمان کو کتنا رزق دیا جانا ہے، کس انسان کو کتنا رزق دیا جانا ہے، یہ لکھ دیا جاتا ہے، اور کس کو موت دینی ہے، کس کو زندگی دینی ہے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزاریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس رات مسجد میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خرافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یعنی اس رات کو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو پٹاخے وغیرہ بجاتے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو تلقین کریں، سمجھائیں، اور جو ہے اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں تاکہ بچے وہاں جا کر عبادات کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو اچھی بات سکھلائیں گے تو کل کو وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنیں گے، کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، فرمایا کہ جو صالح اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو فرمایا کہ اس دعا سے اللہ تعالیٰ جو ہے مرحوم کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی مسجد میں آئیں، اپنے بچوں کو بھی مسجد میں لے کے آئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کا معاملہ فرمائے۔ یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔